ایک عمل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا وہ ہے توبہ. ادھر دل میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں اپنے رب کو معافی مانگ لوں, ابھی میری ساری گناہوں کی فہرست کھل جائے. نہ مجھے کعبہ جانے کی ضرورت نہ کہیں اور جانے کی ضرورت, بس اندر ہی اندر وفی انفسکم, اپنے من میں جھانک کر دیکھوں, رب کے حضور ندامت کے آنسو بہاؤں, کچھ نہ ہو جائے رونی شکل بنا لوں تو اللہ تعالیٰ کو اس رونی شکل پر بھی رحم آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے 13 کی رات آقا جاگے, رب نے فرمایا تیری امت کے ایک حصے کو ہم نے بخش دیا. جاگنا تو ہمیں چاہیے تھا, گناہ ہمارے. جاگے آقا, امت سوئے. اس لیے وہ کہا محمد علی زوری نے, سو گئی امت آقا جاگدا, کیتیاں لجپال نے رکھوالیاں. لجپال کا کام ہی لجپالی کرنا ہے. آقا نے ایسی لجپالی کی ہے, اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تیری امت کے ایک حصے کو بخش دیا. آقا اس کو کافی سمجھتے, سفیشینٹ سمجھتے ہیں, لیکن آقا نے ایسا نہیں کہ 14 کی شب, پھر شب بیداری, پھر سجدہ ریزیاں, پھر مناجاتے. اللہ نے فرمایا تیری امت کے حبیب ایک اور چوتھائی حصے کو بھی ہم نے بخش دیا. آقا علیہ السلام کی سجدہ ریزیاں جاری رہیں. جب 15 کی شب آئی, اللہ نے فرمایا محبوب بول چاہتا کیا ہے. ہم تجھے 2 آپشنز اور 2 اختیارات دیتے ہیں. ہر نبی کو ایک دعا کا دیا تھا, تجھے 2 آپشنز میں سے مرضی تیری ہے, یہ قبول کرے یہ قبول کرے. تو باختیار نبی ہے, بے اختیار نبی نہیں. تم محبوب نبی ہے, محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. ابھی مرضی تیری ہے, مرضی تیری ہے, یہ لے یہ لے, اختیار تو تیرا ہے. یا رب فرما کیا اختیار دیتا ہے. رب نے فرمایا کہ محبوب چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں, اور چاہے تو حق شفاعت ادا کروں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاقتت الشفاعہ, میں نے حق شفاعت کو قبول فرمایا. اور میری امت کے گناہگاروں سنو, میں نے نیکوں کے لیے نہیں, للخطائین المذنبین, وہ جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, یہ میں نے ان کے لیے لیا ہے. نیکوکار تو نیکوکاروں کی وجہ سے. ایک مسئلہ بھی سن لیں, شاہ صاحب کو میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں, اور حضرات بھی سن لیں. یہ جمعہ کے دن تقریر سننا جو ہے یہ ضروری ہے, قرآن مجید کا سننا فرض ہے. نفل کو چھوڑ دینا چاہیے, سنت کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہمیں معلوم ہی نہیں. ادھر میں تقریر کر رہا ہوں, ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ کے بندے روک, تلاوت بعد میں کر لینا. نفل یہ تیرا ذاتی ہے, یہ نفل سے بڑھ کر عبادت ہے. اس لیے کہ ایک لمحے کا فکر 100 سال کی بیریا عبادت سے زیادہ افضل ہے. ہم فکر کے لیے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. خدا میری بخشش کا سامان کرے اور آپ کی بخشش کا بھی سامان کرے. اچھا, اس رات میں ایک خاص دعا کی جاتی ہے. ٹائم دیکھ رہا ہوں, کوشش ہماری ہوگی. پچھلے جمعہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن میں نے صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو آتا ہوا. بہت سے لوگ بعد میں آ رہے تھے, تو میں چاہتا تھا کہ کوئی معروم نہ ہونے پائے. کوشش ہوگی ہم ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ 1:15 بجے تقریر کو ختم کر دیں ماہ رمضان میں. تو آہستہ آہستہ ہم دھیرے دھیرے گریجولی جس کو کہتے ہیں, ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلیں گے. اور 5 منٹ پیچھے جاؤں گا, پھر 5 منٹ پیچھے جاؤں گا, پھر 5 منٹ پیچھے جاؤں گا, تاکہ مسائل ہمارے پیدا نہ ہو, لوگ معروم نہ ہونے پائیں. کیونکہ بہت سے لوگ آرام سے تشریف لاتے ہیں, ان کے اپنے کسی کے کام ہوتے ہیں, کسی کے کاج ہوتے ہیں, کسی کے کچھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی معروم نہ ہونے پائے. گرمی کی شدت سے آپ یقین کریں, میری کوئی نسبت نہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی دہلوی سے. آپ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں بیٹا دھوپ میں تم بیٹھے ہو, جسم میرا چلتا ہے. صاحبزادہ صاحب پچھلے جمعہ بیٹا آپ کا چلا, دل میرا جلا. زمین پر بیٹا آپ کا چلا تھا, دل میرا جلا تھا. دل میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جب کسی کو خنجر چلے, کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دل میں یہی حضور کی امت کی محبت پال لیجئے, اور پال لیجئے, پھر دیکھیے کہ ہمارے بگڑے کام کیسے بنتے اور سمجھتے ہیں. تو آنے والی رات میں توبہ کی رات ہے, استغفار کی رات ہے, رکوع کی رات ہے, سجود کی رات ہے, مناجاتوں کی رات ہے, دعاؤں کی رات ہے. لیکن ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں جس پر تقریباً اولیاء کرام کا متفق کا کثرت کے ساتھ عمل ہے. ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں, اور وہ عمل ہے صلاۃ الخیر. اس نماز کا نام ہے صلاۃ الخیر. نہ آئے تو آپ ذہن میں رکھ لیجیے صلاۃ الخیر. صلاۃ الخیر لڑنے نہ, کہ تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں, جس کو 16 مرتبہ بچھو ڈس رہا ہے اور وہ ہلتے نہیں ہیں,
جب وہ اپنے درس حدیث سے فارغ ہوئے تو پھر کہا ذرا قمیض اٹھاؤ تو 16 جگہ پر بھی چھوٹا سا کسی نے کہا کہ حضور جان بچاتے، کہا اس کا ذکر کس کا کر رہا تھا؟ سامنے روزہ اطہر تھا، ذکر خیر الانام کر رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ جان چاہتی چلی جاتی۔ ہم فٹ بالوں میں اپنی ٹانگیں تڑوا چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، میری ٹانگ ٹوٹی ہے فٹ بال کے میچ میں لیکن پتہ نہیں چلتا۔ تو جب آدمی کسی کی محبت میں، کسی چیز کی محبت میں پڑتا ہے تو پھر اس کو انوالو ہونا چاہیے۔ اللہ کرے زندگی میں کبھی ایک سجدہ ایسا مل جائے کہ جسے رب قبول فرمائے، ایک مل جائے، ایک آنسو ایسا ڈھل کے آنکھ سے جو ادھر گرے ادھر اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج کی رات صلاۃ الخیر 100 رکعت میں، آسان سے بات کر رہا ہوں، آسان سی بات، 100 رکعت ہیں، 100 رکعت میں دو رکعت کے دوگانے، کتنے دوگانے ہو گئے؟ 50۔ آپ نے صلاۃ الخیر کی 2 رکعت نفل کی، اور یاد رکھیے اس کو اولیاء کرام باجماعت ادا کرتے تھے، جو میں عرض کر رہا ہوں، بنیاد الطالبین کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میری بیٹیاں، میری بچیاں یہ پڑھتی ہیں، ہر سال پڑھتی ہیں، تو اثرات ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی گھر والیوں کو جب یہ تعلیم دیتے ہیں تو اس کے اثرات پڑھتے ہیں۔ جیسے متعدی مرض ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیکی بھی متعدی ہوتی ہے، یہ بھی پھیلتی ہے، یہ بھی آگے بڑھتی ہے۔ تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 2 رکعت کی نیت کریں گے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ ایک رکعت میں 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 20۔ اور 50 کو اگر 100 کو اگر آپ 10 کے ساتھ رکھ دیں تو 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا۔ ساری باقی جو کچھ کریں وہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ وہ کرتے رہیں، لیکن یہ 1000 مرتبہ۔ اب میں آپ کو ایک اور زاویے سے بات کر رہا ہوں، یہ یہاں کتاب میں منقول نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب میں آپ کو نیکیوں کی انتہا کی طرف لے جا رہا ہوں۔ خدا مجھ پر کرم کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، بانٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص کہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہے، الف حرف ہے، میم حرف ہے، لام حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں، یعنی الف لام میم پڑھتے رہے، 30 نیکیاں تو مل گئے، 30 نیکیاں مل گئے۔ اب مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہے، لیکن ذہن میں جو آ رہا ہے، ایک قرآن مجید کی 114 صورتیں اور 6666 آیات۔ اب 6666 آیات کی نہ جانے کتنے حرف ہیں، یہ کروڑوں سے زیادہ ایک قرآن مجید کے ختم کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن مجید کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب ملا۔ اب 1000 کو آپ 3 کے ساتھ تقسیم کیجئے تو کیا بن جائے گا؟ 333 تقریباً، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن مجید کے ختم کا ثواب یہ مل جائے گا۔ ایک رات میں آپ نے 333 قرآن مجید ختم کیے، اور باقی عبادت کا ثواب اپنی جگہ۔ آج کی رات کوشش کیجئے، زانی، زانیہ، مرد اور عورت، ان کی بخشش آج کی رات نہیں ہے۔ آدھی شرابی ہیبیچول چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اس شخص کے لیے بھی اس رات میں حصہ نہیں ہے، لیکن خدا نے اس کو بھی معلوم نہیں کیا ہے۔ توبہ کر لے، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تجھے بھی عطا فرماؤں گا، شرابی کو بھی دوں گا، زانی کو بھی دوں گا، بدکار کو بھی دوں گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر لگتی ہے اس کو پھر تیرے در پہ آتا ہے، جب اس کے در پہ آتا ہے تو رب تعالیٰ اس سر کو پھر سرفراز فرما دیتا ہے۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خدا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ آج کی رات جو دنیا سے رخصت ہوئے، قبرستان میں جانا ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس امت نے تو لوگوں کو قبرستان سے اتنا دور کیا ہے کہ جس کی کوئی حد اور کوئی حساب نہیں۔ قبرستان کو کچھ لوگوں نے آباد کر رکھا ہے، وہ ہوں گے دمادم مست قلندر والے یا دم مارو دم والے، وہ آپ کو سارے اس میدان میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو وہاں دکھائی دیں گے۔ حالانکہ یہ جائے عبرت ہے، اس جگہ پر نہ جانے کیسی پیاری پیاری شکلیں زیر زمین سب خاک ہوئی، ہونٹ گلاب کی پتیاں جن کی آنکھیں نہیں میخانے تھے، آج زیر زمین دفن ہو چکے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایسا اس رات میں مالک الموت کے حوالے فہرست دے دی جاتی ہے، آنے والے سال کی فہرست دے دی گئی، آج رات دے دی جائے گی۔ ممکن ہے کہ میرا نام مردوں میں ہو اور میں اپنے آپ کو زندہ سمجھ کر اتراتا پھروں، میں
باغات میں درخت لگاتا پھروں وہاں میرے لیے قبر انتظار کر رہی ہو، میں بازاروں میں خرید و فروخت کر رہا ہوں وہاں موت میرا انتظار کر رہی ہو، کفن میرا انتظار کر رہا ہو، تدفین میرا انتظار کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب میں رکھا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے اگلے سال آنے تک۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں روزہ اس لیے دن کو رکھتا ہوں اور رات کو عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی کا وہ دن آ گیا تو میں حالت روزہ میں ہوں اور عبادت میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت میں، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں ہمیں شرف عطا فرمائے، اور آج کی رات کے جتنے جملہ فیوزات ہیں، جملہ فیوزات حضور کی جملہ امت کو عطا فرمائے، اس میں نیک و بد کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے اور آپ کے طفل میرے حال پر بھی رحم فرمائے، آپ کے گھر پر بھی رحم فرمائے اور میرے گھر پر بھی رحم فرمائے، سب کے گھروں پر رحم فرمائے۔ آپ کے جتنے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور میرے جو رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور اگر ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہے کہ جنہوں نے مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جنازے کو کندھا دینے کی توفیق بخشے اور ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کرنے کی توفیق بخشے۔ اور میں آپ کو آخری لفظ بول رہا ہوں، سیانے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی قبر کا سامان خود کر جاتے ہیں، اور میں کافی عرصے سے آج کل میں ایک کام ہی کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے مرنے کے بعد انتظار کروں کہ کوئی مجھے وہ اصالِ ثواب بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، میں ابھی سے اپنے لیے خود اصالِ ثواب جمع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اچھی اولاد ہے، مجھ سے زیادہ اچھی ہے، میرے بیٹے مجھ سے بہت اچھے ہیں، ہر لحاظ سے اچھا ہیں، لیکن اس کے باوجود انحصار اس پر نہیں ہے، رب کی رحمت پر ہے اور اپنی ندامت پر ہے اور اللہ کے حضور استغفار پر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی رات کچھ ایک رکوع کم از کم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک سجدہ ہمیں نصیب ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الہ العالمین جملہ فیوز سے ہمیں سب کو، جو موجود ہیں، جو غائب ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، جو جہاں کہیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سکھ عطا فرمائے، آسانیاں بخشے، آسانیاں عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مجھ گناہگار سمیت اللہ تعالیٰ دور فرمائے، سب کے غم مٹائے مجھ گناہگار سمیت، سب کے روگ مٹائے مجھ گناہگار سمیت، ہم سب کے ہاتھ پر رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اول خیر، ہمارا آخر خیر، ہمارا ظاہر خیر، ہمارا باطن خیر، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آپ سب کا شکریہ۔